ظہول کا نقش بناتے ہوئے عود یا خس میں سے کون سا عطر استعمال کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ عود کڑوا ہونا چاہیے یا میٹھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہول کے لیے کون سا عطر یا خوشبو استعمال کرنی چاہیے؟ سوال میں دو خوشبوؤں کا ذکر کیا گیا، ایک عطر عود اور دوسرا عطر خس۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان دونوں کی بجائے اول درجے پر جو عطر آتا ہے اعمال ظہول کے لیے وہ عطر گل ہے، گل نہیں گل، گل میں پیش اوپر آتی ہے، گل میں زیر نیچے آتی ہے، اور یہ عطر ظہول کے معاملات میں سب سے اول درجے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک معاملہ اس میں یہ ہے کہ عطر گل قیمت کے لحاظ سے کافی مہنگا ہے اور لوگ اسے استعمال نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد دوسرے درجے پر آپ عود کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب عود کی خوشبوؤں میں بہت ساری اقسام کے ہمیں عطر مل جاتے ہیں، لیکن اگر ہم خصوصاً ظہول کے حوالے سے کوئی بھی عمل تیار کر رہے ہیں تو اس میں وہ عود زیادہ مؤثر رہے گا جو میٹھی خوشبو لیے ہوئے نہ ہو، بلکہ جو ہلکی یا تھوڑی زیادہ کرواہٹ لیے ہوئے ہو، کیونکہ ظہول زہرہ نہیں ہے جس کے لیے آپ اچھا خوشبودار بخور یا عطر استعمال کریں گے۔ ایسا عود جو ہلکی سی کڑواہٹ لیے ہوئے ہو، خوشبو اس کی تھوڑی سی سخت ہو اور عام افراد کو سونگھنے میں اتنی اچھی نہ لگے، وہ عود زیادہ بہتر رہے گا ظہول کے اعمال کے لیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ظہول کے اعمال کے لیے آپ خس بھی استعمال کر سکتے ہیں، گوگل اور رال بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک خس ہے تو یہ بھی دو تین طرح کی ملتی ہیں۔ اس میں بھی وہ خس ہوگی جو تھوڑی سی کرواہٹ لیے ہوئے ہو، میٹھی خس جو ہے وہ ظہول کے اعمال میں فائدہ نہ دے گی۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کون سے عطر، کون سے بخور کس ستارے کے، کس کوکب کے لیے موزوں رہ گئے، اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے اپنی کتاب اصول و قواعد عملیات میں بیان کر دیا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اور رہنمائی کے لیے آپ اس کتاب سے استفادہ کریں۔ عملیاتی لحاظ سے بھی آپ کو اس میں اچھی گائیڈنس مل جائے گی، رہنمائی مل جائے گی، اور اس طرح کے تمام سوالات کے جواب بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔